बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्नाह की 145वीं योम पैदाइश इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। विलादत बसआदत हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम आज पूरी दुनिया में इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। ईरान ने खबरदार किया है कि गलती की सूरत में सेहूनियों के हाथ काट दिए जाएंगे। रूसी सदर ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इज़हार राय नहीं। सऊदी इत्तेहाद की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए यमनी मुजाहिदीन का सऊदी अरब पर हमला, 2 अफराद हलाक, 7 जख्मी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाइस क्रिसमस की तातीलात के दौरान 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। मुल्क भर में कोरोना वबा से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। और अब खबरें तफसील के साथ। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्नाह की 145वीं योम पैदाइश इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। अस्सलामु अलैकुम। हिंदुस्तान में 2 कौमी नज़रिए के ख्वाब को अमली जामा पहनाने वाले अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 145वां योम पैदाइश है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादतगाहों। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानों को कौम की सूरत में मुत्तहिद करके इनके लिए एक अलहदा और आज़ाद वतन हासिल किया। ये कायद आज़म की अनथक काविशों का ही समर है कि हम आज एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। कायद आज़म ने आज़ादी, मसावात, रवादारी और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी एक रियासत का तसव्वुर दिया और इसकी बुनियाद रखी। कायद का नज़रिया, विजन और ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के रहनुमा असूल हमारे लिए एक अजीम कौम बनने के सफ़र में मशअले राह हैं। हमें दिलवाई आज़ादी बसीरत से, तदब्बुर से मिला करती है ये नेमत नसीबों से, मुक़द्दर से। आज दुनिया भर में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का योम विलादत इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। ईद मसीह के हवाले से दुनिया भर में गिरजा घरों को खूबसूरती से सजाया गया है। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत और दुआइया तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस हवाले से वेटिकन सिटी में क्रिसमस की मरकजी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी क़यादत कैथोलिक कलीसिया के 82 साला सरबराह पोप फ्रांसिस ने की। हर साल की तरह मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से क्रिसमस के मौके पर खुसूसी पैगामात जारी किए गए। हज़ारों मसीह मगरबी उर्दन में बैतुल्लाहम के मुकाम पर जमा हैं। रिवायत के मुताबिक यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था। सैकड़ों मसीह बैतुल्लाहम के मरकजी चौक में वाक़े गिरजा घर के सामने जमा हुए और गिरजा घरों में जाकर दुआ मांगी। ईरान ने खबरदार किया है कि किसी भी गलती की सूरत में इसराइल के हाथ काट दिए जाएंगे। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर का कहना है कि ईरान के जुनूबी इलाकों में एलीट मिलिट्री फोर्स की बड़े पैमाने पर होने वाली फौजी मशकों ने काबिज सेहूनी रियासत को बड़ा साफ और वाज़ेह पैगाम दिया है। सिपाही पासदारान के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि ये फौजी मशकें सेहूनी हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में दी जाने वाली धमकियों का जवाब है।
انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی قسم کی غلطی کی صورت میں اسرائیلی حکومت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ایران نے 5 روزہ فوجی مشقوں کے اختتام پر متعدد بیلسٹک میزائل فائر کیے، جن کے بارے میں فوجی جنرلوں نے کہا کہ یہ صہیونی ریاست کے لیے ایک انتباہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میزائلوں نے مطلوبہ ہدف کو نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر دیا۔ ایران نے ان فوجی مشقوں کو پیغمبر عظیم کا نام دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین آزادی اظہار رائے نہیں بلکہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق پیوٹن نے اپنی سالانہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے اور یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ روسی صدر نے گزشتہ سال چارلی ہیبڈو کے دفاتر پر ہونے والے حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام کی توہین جیسے اقدامات انتہا پسندانہ انتقامی کارروائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ فنکارانہ آزادی کے اپنے حدود ہیں اور اس سے کسی دوسرے کی آزادیوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ مذہبی شخصیات کی اہانت آمیز تصاویر ان کے چاہنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ خیال رہے کہ نام نہاد مغربی ممالک دوسرے مذاہب کی مقدس شخصیات کی توہین کو آزادی اظہار کا نام دیتے ہیں، جبکہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرنے سے ہی امن قائم ہو سکتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین آزادی اظہار نہیں ہے۔ یمنی مجاہدین نے سعودی اتحاد کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے سعودی عرب پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 عام شہری ہلاک جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ سعودی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے یمنی مجاہدین نے سعودی شہر جازان کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 سعودی شہری ہلاک جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ سعودی میڈیا کے مطابق اس حملے میں ایک صنعتی ورک شاپ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ عرب اتحادی فوج کے مطابق یمنی مجاہدین نے نجران صوبے میں بھی میزائلوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا جبکہ ہلاکتوں میں بھی اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی جارحیت کے نتیجے میں غیور یمنیوں کی مزاحمت دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے، جس کے باعث یمن جنگ میں سعودی اتحاد کو شکست یقینی ہو گئی ہے اور وہ دن دور نہیں جب یمن کی عوام اپنی سرزمین کو بیرونی طاقتوں سے آزاد کرا لیں گے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں عرب اتحاد نے 2015 سے یمن پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ اومیکرون ویرینٹ کے باعث کرسمس کی تعطیلات کے دوران 2000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون نے کرسمس کی تعطیلات میں آمد و رفت کو شدید متاثر کیا ہے۔ دنیا بھر میں 2000 سے زائد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ پروازوں کی نگرانی کرنے والی ویب سائٹ فلائٹ نے بتایا کہ دنیا بھر میں مجموعی طور پر 2118 پروازیں منسوخ اور 5700 تاخیر کا شکار ہوئیں، جس میں امریکی ایئرپورٹ سے آنے اور جانے والی 500 پروازیں بھی شامل ہیں۔ کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ کے بعد پائلٹس اور پرواز کے عملے کے بیمار پڑنے یا قرنطینہ میں جانے کی وجہ سے ڈیلٹا، یونائیٹڈ ایئر لائنز اور دیگر ایئر لائنز پروازیں منسوخ کرنے پر مجبور ہیں۔ فلائٹ اویئر کے مطابق یونائیٹڈ ایئر لائن نے جمعے کو 170 یا شیڈیول کی گئی 9% پروازیں منسوخ کیں۔ ملک بھر میں کرونا وبا سے مزید 7 افراد انتقال کر گئے جبکہ 353 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے 48,148 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 353 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 7 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 0.73% ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 624 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کرونا وائرس کے خلاف یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس وبا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو سکتا ہے، جیسا کہ سینیٹائزر کا استعمال کرنا، صابن سے ہاتھوں کو 20 سیکنڈز تک دھونا اور باہر نکلتے وقت ماسک لگانا یا کسی سے ملتے وقت مناسب فاصلہ رکھنے سے کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔